بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے بچوں، ہم پرسوں سبق پڑھ رہے تھے بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے متعلق ہم نے تھوڑا سا بہت پڑھا کہ بابا غلام شاہ بادشاہ کون سی شخصیت تھی۔ تو یہ بابا غلام شاہ بادشاہ جو تھے ان کا اصلی نام سید غلام علی شاہ تھا۔ تو ان کی ولادت جو ہیں وہ ضلع راولپنڈی میں، راولپنڈی کے ایک تحصیل جس کا نام ہے چکوال، وہاں ایک مشہور گاؤں سیدہ، تو وہاں اس کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ انتہائی اور شریف خاندان سے پیدا ہوئے۔ تو ان کے والد جو تھے اس کا نام تھا سید محمد ادریس۔ پھر ان کے والد صاحب نے ان کو ایک بڑے عالم کے پاس بھیجا جس کا نام تھا سید عبداللطیف، جو امام بری کے نام سے بھی مشہور تھا۔ تو ان کی تربیت میں تو انہوں نے امام بری نے اس کو تربیت کی، تو ان کی تربیت سے بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی کمالات حاصل ہوئے۔ تو اپنی پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے پھر وہاں سے ہجرت کی۔ تو ہجرت کرنے کے بعد یہ 1767 عیسوی میں شادرہ شریف پہنچے، جو شادرہ شریف جو ہے یہ جموں سے تقریباً 181 کلومیٹر دور ہے۔ تو شادرہ شریف پہنچنے کے بعد یہ جموں سے شادرہ شریف کا راستہ زائرین کو پہاڑی سلسلوں کے دلکش منظر سے محفوظ کرتا ہے۔ تو یہی شادرہ شریف جو ہے، جو راستہ جموں سے شادرہ شریف کی طرف جاتی ہے، وہاں سے جو زائرین جاتے ہیں، یعنی زائرین مینز یعنی جو زیارت کرنے کے لیے ادھر جا رہے ہیں، وہاں وہ پہاڑوں کا سلسلہ جو ہے وہ بہت دلکش اور دلکش منظر ہے۔ وہاں بہت خوبصورتی ہے، یعنی جو زائرین وہاں سے جاتے ہیں تو پہاڑوں کا سلسلہ جو ہے، پہاڑوں کے بیچ میں یہ راستہ جا کے شادرہ شریف تک پہنچتا ہے، تو لوگ بہت خوش اور مست ہوتے ہیں۔ شمال میں ڈیرہ گلی، چمریٹر گلی اور نیزہ پہاڑ حسین منظر پیش کرے۔ تو راستے میں شمال میں اس کو ایک گلی آتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈیرہ گلی، یا چمریٹر گلی ہے، یا نیزہ پہاڑ جو ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہے، یعنی ان کا منظر بھی بہت خوبصورت ہے۔ یہ انسان کو اپنی طرف بہت کشش کرتے ہیں، یعنی یہ پہاڑ بھی وہاں کی بہت حسین منظر پیش کرتے ہیں۔ اسی علاقے سے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ راجوری میں داخل ہوئے تھے۔ تو یہی راستہ جو ہے جو جموں سے شادرہ شریف کی جا رہی ہے، تو اسی راستے سے بابا صاحب جو تھے وہ بھی اسی راستے سے راجوری میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں کا ہر موسم لاجواب اور دل پذیر ہے۔ یہاں کا یعنی ادھر کا موسم جو ہے وہ بہت خوبصورت موسم ہے، لاجواب موسم ہے، دل پذیر ہے۔ انسان کا دل وہاں خوش ہو جاتا ہے، وہاں کا موسم ایسا ہی ہے۔ فطرت کی رنگا رنگیوں سے مالا مال علاقے کے مناظر دیکھنے کے لائق۔ وہاں جب ہم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی رنگا رنگی بخشی ہے، یہ علاقہ اتنا رنگوں سے مالا مال ہے کہ انسان جب وہاں جاتا ہے تو وہاں کا منظر جو ہے، وہاں کی خوبصورتی جو ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو خوبصورت بنایا ہے۔ زیارت شریف کا سبز رنگ کا گنبد انگوٹھی کے نگینے کی طرح چمکتا ہوا نظر ہے۔ یہ زیارت شریف جو ہے اس کا گنبد جو ہے، جو اوپر ہوتا ہے، گنبد فرش کے اوپر، تو یہ کیا ہے؟ یہ سبز رنگ کا گنبد ہے۔ یہ انگوٹھی کی طرح بنایا گیا ہے، جس طرح انسان انگوٹھی لگاتا ہے پھر انگوٹھی چمکتی ہے، اس طرح اس کا یہ سبز گنبد انگوٹھی کی طرح چمکتا ہے۔ زیارت شریف کا گنبد جو ہے وہ انگوٹھی کی طرح چمکتا ہے۔ زیارت کے آس پاس 250 کنال اراضی ہے۔ یہ زیارت جو ہے اس کے ارد گرد جو زمین ہے وہ تقریباً 250 کنال ہے۔ ریاستی محکمہ سیاحت نے اس علاقے کو سیاحوں اور زائرین کے لیے باعث کشش بنا دیا۔ ریاست کا جو محکمہ سیاحت ہے، ٹورزم جو ہے، انہوں نے اس کو سجایا، وہاں ڈیولپمنٹ کی، سیاحوں کے لیے جو وہاں سیاح جاتے ہیں، یا جو وہاں زائرین جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، ان کے لیے وہ باعث کشش ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ پھر دوبارہ
کوشش کرتے ہیں کہ ہم پھر سے وہاں پہنچ جائے، کیونکہ وہاں کا منظر ہی ایسا ہے، اور محکمہ سیاحت جو ہے انہوں نے بھی اس کو اچھی طرح سے سجایا ہے۔ زیارت کے قریب و جوار میں زائرین کے لیے لنگر خانہ، مہمان خانہ اور چند عمارتیں تعمیر کی گئی ہے۔ ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے۔ تو زیارت کے قریب و جوار میں، یعنی یہ زیارت جو ہے اس کے ارد گرد میں زائرین کے لیے، یعنی جو وہاں زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں ان کے لیے ایک لنگر بھی بنایا گیا ہے، جہاں ان کو زائرین کو کھانا دیا جاتا ہے، کھانا وغیرہ یا چائے وغیرہ دی جاتی ہے، تو وہاں ان کو دیا۔ اور مہمان خانہ، وہاں ایک مہمان خانہ بھی بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک لنگر ہے زائرین کے لیے، ہاں، اور مہمان خانہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور عمارتیں بھی تعمیر کی گئی ہے، اور وہاں ایک چھوٹا سا بازار بھی موجود ہے، وہاں سے ایک چھوٹا بازار بھی موجود ہے۔ بابا غلام شاہ بادشاہ نے 1767 عیسوی تا 1808 عیسوی کا عرصہ شادرہ شریف میں عبادت و ریاضت میں گزارا۔ تو یہ بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے 1767 عیسوی سے 1767 عیسوی سے برابر 1808 عیسوی تک یہ عرصہ جو ہے یہ شادرہ شریف میں عبادت و ریاضت میں گزاری، یعنی ادھر ہی شادرہ شریف میں ہی انہوں نے پھر 1767 عیسوی سے 1808 عیسوی تک وہ شادرہ شریف ہی میں رہے، اور وہاں ہی انہوں نے عبادت کی، پوری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزاری۔ آپ نے 1808 عیسوی میں انتقال فرمایا، پھر اس کے بعد 1808 عیسوی میں وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئی، اس دنیا سے چلے گئے اللہ کی طرف، تو 1808 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ نے متعدد کرامتیں ظاہر کی، انہوں نے متعدد کرامتیں ظاہر کی، یعنی متعدد کئی یا ایک سے زیادہ، تو کئی متعدد کرامتیں انہوں نے وہاں ظاہر کی۔ بلا امتیاز مذہب و ملت، بلا امتیاز یعنی بغیر کسی تمیز کے، بلا امتیاز بغیر کسی تمیز کے مذہب و ملت، دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں، یعنی وہاں بغیر کسی تمیز کے، یعنی وہاں بہت ساری یعنی مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں، چاہے وہ سکھ لوگ ہیں، چاہے ہندو لوگ ہیں، مسلم لوگ ہیں، کچھ بھی ہے، وہ سارے لوگ دور دور سے آ کے وہاں جاتے ہیں، بلا امتیاز وہ وہاں جاتے ہیں، اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں، اور وہاں روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو بابا غلام شاہ بادشاہ کے نام پر دنہور راجوری میں ایک یونیورسٹی قائم کی گئی ہے۔ اب وہاں راجوری میں انہی کے نام پر ایک علاقہ ہے جس کو نام ہے دنہور، تو دنہور راجوری جو ہے، تو وہاں ایک انہی کے نام پر، یعنی بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایک یونیورسٹی قائم کی گئی، جس طرح کشمیر میں یونیورسٹی ہے، اونتی پورہ میں یونیورسٹی ہے، جموں میں یونیورسٹی ہے، اسی طرح اب راجوری کے اندر بھی انہی کے نام پر ایک یونیورسٹی قائم کی گئی ہے، وہاں یونیورسٹی بنائی گئی ہے، تو اس کا نام رکھا گیا ہے بابا غلام شاہ بادشاہ، جہاں جدید تقاضوں کے مطابق مختلف سائنسی اور تکنیکی مضامین کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اب وہاں یہ جدید یعنی آج کے دور کے متعلق، آج کے دور میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی کے مطابق آج وہاں مختلف سائنسی علوم پڑھائے جاتے ہیں، تکنیکی علوم پڑھائے جائے ہیں، ٹیکنالوجی کے متعلق سائنسی علوم، جو یعنی جن تقاضوں کو آج اس دور میں، جدید دور میں، ماڈرن دور میں ضرورت ہے، انہی تقاضوں کے مطابق وہاں آج وہی مضامین پڑھائے جاتے ہیں، جیسے سائنسی مضامین پڑھائے جاتے ہیں یا تکنیکی مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے پڑھا کہ یہ بابا غلام شاہ بادشاہ کے متعلق یہ لیسن کہ کتنی عبادت کی انہوں نے، تو پھر یہ کہاں سے پیدا ہوئے، اور پھر کہاں آج ان کی زیارت ہے جو شادرہ شریف میں ہے، تقریباً جموں سے 181 کلومیٹر دور ہیں، تو لوگ وہاں جاتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریں ہم بھی وہاں پہنچ جائے، تو باقی جو سوالات ہیں انشاءاللہ وہ ہم کل کریں گے۔